अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोड़ी एडवोकेट। आप देख रहे हैं ला इन द लाइट। बहुत ही अहम मौजू को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्रॉस एग्जामिनेशन ऑन डॉक्टर, यानी डॉक्टर को क्रॉस एग्जामिन करना। कौन से ऐसे सवालात हैं जो डॉक्टर से पूछने चाहिए क्रॉस एग्जामिन करने के लिए, और कौन से सवालात हैं जो नहीं पूछने चाहिए। डॉक्टर की शहादत केस पर किस हद तक असरअंदाज होती है। क्या डॉक्टर कोई लीगल ओपिनियन दे सकता है कि एफआईआर में कौन सी सेक्शन इजाद होनी चाहिए। इन सारे सवालों को जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में हम। व्यूअर्स, डॉक्टर की शहादत की जरूरत कब पेश आती है? जब भी किसी मुकदमे में, किसी फौजदारी मुकदमे में कोई शख्स जख्मी होता है या कोई शख्स कत्ल होता है, तो फिर ऐसी हालत में या ऐसी सूरत में मेडिकल होता है उस शख्स का किसी सरकारी हॉस्पिटल में। सरकारी हॉस्पिटल में जिस डॉक्टर ने किया मेडिकल, अगर कोई शख्स जख्मी हुआ है तो ये डॉक्टर फिर एक सर्टिफिकेट जारी करेगा जिसको मेडिको लीगल सर्टिफिकेट कहते हैं, MLC भी कहा जाता है। या अगर कोई शख्स कत्ल हो गया है किसी हमले की वजह से, किसी ने उसको मार डाला है, तो ऐसी सूरत में फिर डॉक्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करेगा, पोस्टमार्टम करेगा उस मुर्दा शख्स का। अब ये डॉक्टर अदालत में मुकदमे के ट्रायल के दौरान आएगा और शहादत देगा। डॉक्टर जो शहादत देता है या जो मेडिकल एविडेंस आती है अदालत में, इसकी नवीयत क्या होती है या कानून में इसकी अहमियत क्या है? इस एविडेंस को कहा जाता है कोरोबोरेटिव एविडेंस, यानी ये एविडेंस मुहताज होती है दीगर शवाहिद की। दीगर शवाहिद अगर इस एविडेंस को साबित करेंगे, यानी ज़बानी शहादत, मुद्दई मुकदमा का बयान, चश्मदीद गवाहों के बयानात, अगर ये सारे मैच कर रहे हैं मेडिकल एविडेंस के साथ, तो तब बात बनेगी, फिर ये मेडिकल एविडेंस मुफीद साबित हो सकती है। लेकिन अगर वो बयानात कुछ और कह रहे हैं, मेडिकल एविडेंस कुछ और कह रही है, तो फिर इस सूरत में मेडिकल एविडेंस कोई फायदा नहीं देगी। अब आते हैं असल टॉपिक की तरफ, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्टर या क्रॉस एग्जामिनेशन ऑन डॉक्टर। व्यूअर्स, डॉक्टर अदालत में आके यही बयान करता है कि उसने जो मेडिकल किया, उस मजरूब का जो जख्मी हुआ था इस वकूए में, या उस शख्स का पोस्टमार्टम किया जो मारा गया इस मुकदमे में। अब सबसे पहले करना क्या है, आपने डॉक्टर से सवालात पूछने से पहले अपनी तैयारी कर लेनी है कि अपना आपने एक बना लेना है, अपनी केस को स्टडी करके अपने लिए एक प्लान तैयार करना है कि आपने कौन से सवाल उस डॉक्टर से पूछने हैं और कौन से नहीं पूछने। क्योंकि जिरा का उसूल ये है कि जिरा में आपने अगर एक भी गलत सवाल कर दिया तो आप तो अपने केस को बचाने के लिए डिफेंस काउंसिल के तौर पे कर रहे हैं, लेकिन वो सवाल आपके गले पड़ सकता है, आपका किया गया गलत सवाल। आप तो अपने बंदे को बचा रहे हैं, बचाने की बाद बजाय आप अपने बंदे को फंसा लेंगे। सबसे पहले आपने अपने लिए एक प्लान तैयार करना है। फर्ज करें हमारे पास एक केस आ गया है जिसमें एक बंदा जख्मी है, उस जख्मी बंदे की MLC हुई, डॉक्टर ने उसको एग्जामिन किया और उसके बाद MLC जारी की, और ये MLC आ गई अदालत में। इस डॉक्टर ने बयान दिया कि जी मैंने इस बंदे का एग्जामिनेशन किया था, ये जख्मी होने के बाद मेरे पास आया था। अब इस केस की FIR है, इस FIR में लिखा हुआ है जी कि इस बंदे को 2 चोटें आई, मारने वाले ने जब इसे मारा तो इसको 2 चोटें आई हैं, एक इसके पेट में आई, एक इसके कंधे पर आई। लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट ये कह रही है कि नहीं, इसको एक चोट आई है। दूसरी बात, इस बंदे ने जो जख्मी हुआ, इसने अपना बयान नहीं रिकॉर्ड करवाया या लेट रिकॉर्ड करवाया पुलिस के पास, और उसने वजह ये बयान की कि जी ये चोटें लगने के बाद में मदहोश हो गया था, मैं होश में नहीं था। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर ने जो MLC जारी की उसमें ये लिखा हुआ है कि ये बंदा स्टेबल था, कॉन्शियस था। अब इस केस की सिनेरियो में डॉक्टर को आपने करना है क्रॉस एग्जामिन। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डॉक्टर से उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछें कि उसने क्या किया हुआ है। फिर उसकी ड्यूटी के बारे में आप पूछें, वो कहाँ ड्यूटी कर रहा है।
وہ وقوع والے دن بھی وہاں ڈیوٹی کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا، یہ سوال بھی آپ اس سے پوچھ لیں۔ پھر آپ اس سے پوچھ لیں کہ وہ ڈاکٹر لیگل ایکسپرٹ بھی ہے یا صرف میڈیکل ایکسپرٹ ہے، یعنی اس نے قانون کی تعلیم بھی حاصل کی ہوئی ہے، کوئی ڈپلومہ کیا ہے، کوئی سرٹیفکیٹ کیا ہے اس نے، وہ جانتا ہے۔ اگر اس کا جواب ہے نہیں، اور اکثر اوقات یہی جواب آتا ہے کہ نہیں میں نہیں جانتا، تو اب اگر اس ایم ایل سی میں اس ڈاکٹر نے کوئی ایسی بات کر دی ہے جو قانونی ہے، تو پھر اس کی اس قانونی بات کو کوئی وزن حاصل نہیں ہوگا، اس کی یہ رپورٹ اس بات کی حد تک ڈسکارڈ ہو جائے گی۔ سو آپ یہ بھی اس سے پوچھیں۔ اب آپ آ جائیں، آپ نے کیس اپنا پڑھا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے آپ کی کیس کے فیکٹس کہ کون سے گواہ نے کون سا بیان دیا اور کیا موقف اختیار کیا۔ آپ نے اس موقف کو یہاں پہ کنٹراڈکٹ کروانا ہے، اس موقف کو آپ نے یہاں آ کے کاٹنا ہے۔ ڈاکٹر کی رپورٹ میں اگر کوئی بات آئی ہوئی ہے ایسی، فرض کریں ایف آئی آر میں تھا جی جو 2 چوٹیں آئیں، 2 مرتبہ مارا گیا اس شخص کو جو زخمی ہوا ہے، لیکن جو میڈیکل آتا ہے یا ڈاکٹر جو بیان دیتا ہے، جو میڈیکل وہ پیش کرتا ہے، اس میں ایک جگہ پہ آئی ہوئی ہے چوٹ، تو آپ ڈاکٹر سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جو رپورٹ آپ نے پیش کی عدالت میں، اس رپورٹ میں صرف ایک انجری بیان کی ہے آپ نے؟ وہ کہے گا جی بالکل ایک انجری بیان کی ہے۔ یہ آپ کے کام کی بات آ گئی۔ دوسری بات، اب اس بندے نے اپنا بیان پولیس کے پاس لیٹ ریکارڈ کروایا، بدنیتی سے لیٹ ریکارڈ کروایا، یا اپنے مقدمے کو مزید مضبوط کرنے کے لیے لیٹ کروایا، تو اس پوائنٹ پہ بھی آپ ڈاکٹر سے پوچھیں کہ جس وقت یہ آپ کے پاس لایا گیا مضروب، یہ کس حالت میں تھا؟ یہ ہوش میں تھا؟ ڈاکٹر کہے گا جی بالکل یہ ہوش میں تھا، اور اس نے اپنی رپورٹ میں لکھا بھی ہوگا۔ اب یہ والی بات اس بندے کے اپنے جو دیے گئے بیان ہے یا دیا گیا موقف ہے اس کو کاٹ رہی ہے، یہاں پر اس کی نفی کر رہی ہے کہ یہ بندہ میلا فائڈلی بدنیتی کے ساتھ ان ملزمان کو، ابھی وہ مجرم نہیں ہے، ثابت نہیں ہوئے، سزا نہیں ہوئے، کسی مقدمے میں جب کسی شخص پہ الزام لگتا ہے تو وہ ملزم ہوتا ہے، اور عدالت سے فیصلہ آ جانے کے بعد، کیس میں شہادتیں آ جانے کے بعد اگر جرم ثابت ہوتا ہے تو پھر وہ مجرم بن جاتا ہے۔ سو ابھی یہ ملزم کے حوالے سے غلط بیانی سے کام لے رہا تھا، یہ مضروب یا مدعی مقدمہ۔ سو یہ چیز بھی آپ ڈاکٹر سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کی کنڈیشن کیا تھی۔ پھر آپ ڈاکٹر سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جی کتنا ٹائم آپ کا لگا اس میڈیکل کرنے کے ٹائم پیریڈ میں، کتنا آپ کو ٹائم کنزیوم کرنا پڑا، کیا کنڈیشن تھی۔ پھر آپ ان سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جی کون لے کے آیا تھا، کس وقت لے کے آیا تھا، کیا پولیس ہمراہ تھی یا پرائیویٹ پرسنز لے کے آئے ہیں؟ اگر پولیس ہمراہ تھی تو کون بندہ لے کے آیا تھا، پولیس کا کون سا ذمہ دار بندہ لے کے آیا تھا؟ یہ باتیں بھی آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ اب اگر ڈاکٹر آپ کی ان ساری باتوں کو، مطلب آپ اپنی رپورٹ کے مطابق جواب دینے کا پابند ہے، ڈاکٹر امپروو نہیں کر سکتا، یا ڈاکٹر کسی کے غلط موقف کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر سکتا، اور ڈاکٹر اگر اپنے اس رپورٹوں سے ہٹ کے کوئی بیان دیتا ہے تو پھر اس کے اس بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ججمنٹ دی تھی 2017 میں، پی ایل ڈی 2017 سپریم کورٹ 730، اور اس کیس کا ٹائٹل تھا خلیل احمد سمرو ورسز دا اسٹیٹ۔ اس کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ ڈکلیئر کر دیا تھا، یہ بتا دیا تھا، یہ کہہ دیا تھا کہ میڈیکل ایکسپرٹ جو ہوتا ہے، وہ میڈیکل ایکسپرٹ کسی بھی ایف آئی آر میں کون سی سیکشن لگنی چاہیے یہ نہیں بتا سکتا، کیونکہ یہ اس کا کام نہیں ہوتا، یہ اس سے متعلقہ بات نہیں ہوتی۔ میڈیکل ایکسپرٹ صرف یہ بتا سکتا ہے جی کہ کون سا زخم آیا، کہاں پہ آیا، کس جگہ پہ آیا، یہ کتنا لمبا تھا، کتنا بڑا تھا، کتنا گہرا تھا، یہ باتیں یہ بتا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ کوئی لیگل ٹرم نہیں بتا سکتا یا سیکشنیں نہیں بتا سکتا۔ اس کے کہنے پر پولیس جو ہے وہ نہیں سیکشنیں ایجاد کر سکتی، اگر کرتی ہے تو یہ غلط ہے، اور اگر ڈاکٹر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو ڈاکٹر کی یہ کی گئی بات بھی غلط ہے، یہ اس کے علم کے خلاف ہے، یہ اس کے تجربے کے خلاف ہے، کیونکہ یہ لیگل ایکسپرٹ نہیں ہے، یہ میڈیکل ایکسپرٹ ہے، تو یہ میڈیکل کے حوالے سے بات کر سکتا ہے۔ اب جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ میڈیکل جو ایویڈنس ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کوروبوریٹو ایویڈنس،
یعنی اگر مدعی مقدمہ نے اپنا بیان صحیح دیا، چشمدید گواہان نے اپنے بیان صحیح دیے، پولیس نے تفتیش صحیح کی، ریکوریاں ٹھیک ہوئیں، وہ سارے بیانات ایک سیکوینس میں آ رہے ہیں اور میڈیکل بھی انہی کی اس بات کی تائید کر رہی ہے، تو پھر اس صورت میں میڈیکل ایویڈنس کی بنیاد پہ اور دیگر شواہد کو دیکھ کر عدالت دے سکتی ہے سزا۔ لیکن اب میڈیکل کچھ اور کہہ رہا ہے، جبکہ زبانی موقف مدعی کا کچھ اور کہہ رہا ہے، اس کے گواہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو پھر اس بنیاد پر سزا نہیں ہو سکتی۔ میڈیکل ایویڈنس اگرچہ صحیح بات کر رہی ہو، تب بھی زبانی جو شہادت ہے وہ خلاف جا رہی ہے، اس کے یہ کنٹراڈکشن آئے گی، یہ ڈاؤٹ کریٹ ہوگا مقدمے میں، اور اس کا فائدہ ہوگا ملزم کو، اور ملزم عدالت سے بری ہو جائے گا۔ سو یہ تھی آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے کوشش کی ڈاکٹر پر کراس ایگزامن کرنے کے حوالے سے کون سی احتیاط برتنی چاہیے، کون سی باتوں کو دیکھنا چاہیے۔ ہر مقدمے کے اپنے فیکٹس ہوتے ہیں، لیکن ایک آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ مفید رہے گا خاص طور پر ان لوگوں کے لیے یہ وکالت کے شعبے سے وابستہ ہیں، وہ نوجوان وکلا جو فیلڈ میں نئے آئے ہیں، یا وہ لوگ جو کوئی مقدمہ بھگت رہے ہیں، ان کے لیے معلومات فائدے کا ذریعہ بنے گی یا باعث بنے گی۔ آپ سے آخر میں گزارش، اگر آپ چینل پر نئے ہیں، آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں، اگر ہو سکے تو ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ، کیونکہ علم پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ زندگی رہی پھر حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔